اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ غیبت کے تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے کے طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 4۔ دیکھیے اتنی اہمیت ہے اس گناہ کی، اس میں اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آ رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ مورد ابتلا مسئلہ ہے۔ میرے خیال ہے روزانہ جو سب سے زیادہ جس گناہ کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان میں سر فہرست غیبت کا گناہ ہے، تو اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ سرسری طریقے سے گزرنا نہیں ہے، ورنہ ہم یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک درس میں بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن شاید اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ ہمیں اس کی اثر پذیری بھی پیدا کرنی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں بیان کرنی ہیں، اس سے ملحق مسائل کو بھی ڈسکس کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس کی تفصیل میں زیادہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے زیادہ اہم چیز تو یہی ہے کہ انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے خبردار لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے لیے بیماری ہے، یعنی لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ اگر ذکر تمہیں کرنا ہی ہے تو اللہ کا ذکر کرو جو تمہارے لیے شفا کا باعث ہے، تمہاری اندرونی طہارت کا باعث ہے۔ یہ تو تمہاری روح کو بیمار ڈال رہا ہے، یہ نقصانات پیدا کر رہا ہے، نفاق اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم غیبت کے نقصانات بیان کریں گے اگلے دروس میں تو اس کے اندر ہی تفصیل آئے گی۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں لوگوں کے ذکر کو چھوڑ دو، کیونکہ جہاں آپ لوگوں کو ڈسکس کرنے بیٹھیں گے وہیں پر فوراً ہی کسی نہ کسی بہانے سے غیبت کا گناہ آ جائے گا۔ اور ہمارے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن خاموش رہتا ہے تاکہ بچا رہے اور گفتگو کرتا ہے تاکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ یعنی جتنا آپ خاموشی اختیار کریں گی، غیر ضروری نہیں بولیں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ انسان فوراً بولنے کی فکر میں ہوتا ہے، فوراً کسی پہ جملہ کس دیتا ہے۔ میں نے آیت اللہ فاطمی نیا کا ایک دفعہ حوالہ دیا تھا پچھلے کچھ دروس میں، تو وہ فرماتے تھے کہ انسان کو حاضر جواب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ادھر کسی نے جملہ کہا اور ادھر آپ نے کھٹ سے جواب دیا، چاہے محفل بڑی زعفران زار بن گئی اور لوگ ہنسنے لگے اور بڑا آپ ہر جگہ بڑے بزلہ سنج مشہور ہیں اور بہت کہ بڑی فنی قسم کی خاتون ہیں، ہر وقت ایسے جملے بولتی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ حاضر جواب جتنا ہوگا نا اس سے غلطی کا امکان اتنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، تو نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ریزرو کر کے جو ہے وہ بولیں۔ اکثر ہمارا تجربہ ہے اپنا کہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جب بھی ان سے ہم پرسنل سوال کرنے جاتے تھے تو بہت تأمل سے جواب دیتے تھے وہ، یعنی تھوڑا سا جس طرح سے انسان ذرا سوچ کے جس طرح بولتا ہے نا، کمپوز کر کے، حالانکہ وہ تو ان کے سامنے بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاتھ میں انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ مسائل فقہ میں ماشاءاللہ ایسی زبردست مہارت رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ سوچ سمجھ کے بولنا تاکہ اس میں کوئی ایسی غلط بات یا کوئی ایسا پہلو جو ہے نہیں نکلے۔ تو مومن خاموش رہتا ہے تاکہ بچا رہے۔ جب تک آپ خاموش رہیں گے، خاموش سے مراد ایسا نہیں کہ منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہیں اور جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہ بولیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی سوچ سمجھ کے بولیں، مختصر بولیں اور لوگوں کے متعلق گفتگو نہ کریں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیبت کے گناہ کے ساتھ توہین مومن کے گناہ کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں غیبت حرام ہے، اور غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی شیعہ اثنا اشری کے مخفی عیب کو اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کرے، خواہ اس کی شخصیت کو مجروح کر دیں اور اس کی توہین کرنے کے قصد سے ہو یا بغیر قصد کے۔ اگر توہین کرنے کے قصد سے اس کے عیب کو ظاہر کرے تو اس نے دو گناہ انجام دیے، یعنی توہین مومن کا گناہ الگ ہوگا، غیبت کا گناہ الگ ہوگا۔ مذاق اڑا رہے ہیں تو مومن سے استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اس کا الگ گناہ ملے گا۔ یعنی بعض اوقات یہ جو گناہ ہے نا غیبت کا، یہ بہت سارے گناہوں کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو اس کی سنگینی جو ہے نا ملٹیپلائی ہوتی، یعنی فقط یہ ایک گناہ نہیں رہ پاتا، یہ بہت زیادہ پھر آگے بڑھ کر پھیلتا چلا جاتا ہے، اپنے دامن میں بہت سارے گناہوں کو سمیٹے ہوئے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جائز غیبتوں کی اقسام بیان کرنی شروع کی تھی، اور اس میں یہ آیا تھا کہ غیبت مومن صرف حرام ہے اور غیر مومن کی غیبت جائز ہے، اختلاف مراجع کے ساتھ بیان کیا تھا۔ پھر کافر کی غیبت کا مسئلہ بیان ہوا تھا، جس میں اکثریتی مراجع یہ فرماتے ہیں کہ کافر کی غیبت کی اجازت ہے، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ کافر ذمی کی غیبت سے احتراز کیا جائے، وہ بھی پچھلی دفعہ آیا تھا۔ نابالغ بچے کی غیبت کے مسئلے بیان ہوئے تھے، اس میں ممیز اور غیر ممیز کا ایک فرق آیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاگل یا سخت نفسیاتی مریض کے متعلق بھی ہماری گفتگو پچھلی مرتبہ آئی تھی۔ اب اس کو تو دہرانا نہیں ہے، اب اس سے آگے جاتے ہیں۔ غیبت کی اگلی جو جائز قسم ہے وہ ہے مظلوم کے لیے ظالم کی غیبت کرنا، مظلوم کے لیے ظالم کی غیبت کرنا، یہ وہ مقام ہے غیبت کے جائز ہونے کا جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ علی الاعلان کسی کو برا کہا جائے سوائے اس کے کہ کوئی شخص مظلوم ہو، یعنی مظلوم کو صرف اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کی علی الاعلان غیبت کر سکتا ہے، اس کو برا کہہ سکتا ہے، یعنی یہ صرف مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے، یعنی اس کا جواز کا حکم تو خود قرآن کے اندر آیا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آتی ہے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، ظلم ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی۔ ویسے آیت اللہ دست غیب شیرازی سے منسوب جو کتاب ہے، منسوب ان معنوں میں کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی ہاتھ کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں وہ الگ ہیں، اور ان کی جو تقاریر کا مجموعہ ہے جو وہ لوگوں نے لکھ کر کمپائل کیا ہے وہ الگ ہے۔ تو مظالم آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر کے اقتباسات کو جمع کیا گیا ہے اور اس کو شائع کیا گیا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور بہت بہترین کتابیں ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے۔ اس میں انہوں نے جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ خیر، لیکن وہ والے ان مظالم کی طرف نہیں جائیں گے جو کہ آغا شیرازی نے بیان کی ہیں، دست غیب شیرازی نے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھئی دیکھیں، مظالم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نا بہت سے لوگوں سے کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے، آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں ایسے سوالات کر کے۔ مثلا کوئی شخص کہیں سے آ رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں ارے سنائیے آپ کہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہی ہو کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کوئی شخص ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ جھوٹ بولے گا تو آپ نے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا سوال پوچھ کے، یا وہ مثلا زیادہ دیندار ہے تو وہ توریہ کرے گا، سوچے گا اچھا کون سے میں ذو معنی جملے استعمال کروں کہ جھوٹ بھی نہ ہو، تو آپ نے اس کو ایک زحمت میں مبتلا کر دیا۔ تو اسی طریقے سے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں، گرے ایریاز ہوتے ہیں جس میں لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور سنائیے آپ کی بیٹی جس کو طلاق ہو گئی تو اس کی دوبارہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور فلاں جو ہے وہ یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگ ڈسکشن کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ لوگ اس کے اندر گھستے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بہت سی چیزیں نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ان کو توریہ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مظالم کی ایک کیٹیگری تو یہ وہ اس سے قطع نظر ہوگی۔ لیکن جو اور مظالم ہیں دنیا کے اندر واقعتاً ہو رہے ہیں، کس قدر اب ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں تو یہ لوگ اس تک کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، چینل کو بلاک کرتے ہیں، اس کی ریچ کو کم کر دیتے ہیں، لیکن سب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کہاں پر شدید ترین مظالم ہو رہے ہیں، اور ظالم ریاستیں کس طریقے سے مظلوموں کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہی ہیں۔ تو ایسے ظالموں کی نہ صرف یہ کہ غیبت کی اجازت ہے بلکہ بہت سی جہتوں سے اجازت ہے، کافر ہونے کے لحاظ سے بھی اجازت ہے، ظالم ہونے کے لحاظ سے بھی اجازت ہے، اور کس قدر یعنی ظلم و بربریت کا جو ہے وہ بازار ان لوگوں نے گرم کیا ہوا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے ان کی غیبت کی اجازت نہ ملے۔ تو بہرحال ظالم کی غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب ظالم کی غیبت یا شکایت ہم کس سے کریں؟ مثلا ہم پر کسی نے ظلم کر دیا تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ پوری سب دنیا کے لوگوں کو اس بات کی اطلاع کریں؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کسی کے اوپر کوئی ایسا چیز ہوئی تو لوگ واٹس ایپ کا پورا ایک میسج بنا کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں، دیکھیے مجھ پہ یہ ہوا اور میں فلاں کی جو ہے وہ بہو ہوں یا فلاں ہوں اور میرے ساتھ میرے سسرال والوں نے یہ کیا، اور اس کا پورا یا واٹس ایپ کے اوپر یا مثلا
فیس بک کی سٹوری بنا کے جو ہے اس طرح سے کرنا. تو اس میں یہ کہ ظالم کی غیبت کی شکایت فقط اس شخص سے کی جا سکتی ہے کہ جو اس ظلم کو ختم کروا سکتا ہو. ظالم کی شکایت یا ظالم کی غیبت ان افراد سے کی جا سکتی ہے جو اس ظلم کو ختم کروا سکتے ہوں، جن کا کوئی رول نہیں ہے. وہ تو بس ایک کہانی سنیں گے، مزے لیں گے اور اس پوری سٹوری سے، اور ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کو رکوا سکتے ہیں. تو ایسے افراد سے ان کی ظالم کی غیبت کی اجازت نہیں ہے. مثلا ابھی میں گھریلو سیٹنگز اور ایک عام مومن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، جو بڑے ظالمین ہیں ان کی تو ویسے ہی اجازت ہے. تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ظالم کی غیبت فقط ان افراد سے کی جا سکتی ہے کہ جو ظلم کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں. جن سے آپ مدد لینے جا رہی ہوں، جو ظلم کو رکوا سکتے ہیں، آپ صرف ان سے غیبت کر سکتی ہیں احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا جو سسرال والے ہیں کسی کے، مثلا کسی کا شوہر اگر جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے اوپر ظلم، تو عام طور پر یہ آ کر اپنی ساس کی بھی جو ہے وہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں اور افراد کی بھی غیبت کر رہی ہوتی ہیں. یعنی یا یہ کہ تمام افراد کو جو ہے بات بتا رہی ہوتی ہیں. تو ہر ایک کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں یہ چیز، اور صرف ان افراد کو بتا سکتے ہیں. مثلا یہ اپنے سسر کے پاس چلی جائے، اپنے والد کے پاس آ جائے اور دیکھیں کہ شوہر مجھے جو مثلا مارتا ہے یا مجھے اور مجھ پر اس طرح کے ظلم کرتا ہے، تو صرف یہ پورے خاندان کو نہیں بتانا ہے اس نے. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ سب کو نہیں بتا سکتی یہ بات، اور صرف ان افراد کو بتا سکتی جو ہیلپ فل ہوں، جو اس گناہ کو رکوا سکتے ہوں. مثلا اس کا سسر رکوا سکتا ہے، اس کا جیٹ رکوا سکتا ہے، شوہر کے کچھ ایسے خاص دوست ہیں جن کا انفلوئنس شوہر کے اوپر ہے، وہ رکوا سکتے ہیں. یہ ان کے پاس جا کر شکایت لگا سکتی ہے اور غیبت کر سکتی ہے، لیکن ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جا سکتی. البتہ مرحوم آیت اللہ خود یہ فرماتے تھے کہ ظالم کی غیبت ہر ایک کے سامنے کی جا سکتی ہے، البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسے افراد کے سامنے کریں کہ جو کہ اس گناہ کو رکوا سکتے ہیں. یہ آغا خوئی کا تھا، لیکن آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی. اسی طریقے سے دیکھیے، ہر اس شخص کے پاس جانا، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اتمام حجت کے طور پر بھی جو فدق ہے، اچھا لوگ اسے فدق پڑھتے ہیں، اصل اس کا پروننسیشن ہے فدق، یعنی فے کے اوپر بھی زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب باغ فدق کے اوپر قبضہ ہوا اور وہ غصب کیا گیا، تو حضرت زہرا بہت سارے جو اصحاب رسول تھے ان کے گھروں تک پر گئیں اور ان سے مدد کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے حق کو غصب کیا گیا ہے. اچھا، جو فدق ہے یہ بہرحال مدینے کا جو ایک باغ تھا، اور جب ہاشمی رفسنجانی جب ایران کے صدر تھے اور انہوں نے وہاں کا دورہ کیا تھا تو یہ فدق پر بھی تشریف لے گئے تھے، اور حضرت زہرا کے جو باغ تھا اس کے اندر جو خاص ایک چشمہ تھا پانی کا، وہاں سے انہوں نے تبرکاً پانی بھی پیا تھا. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک علامت بن چکا ہے کہ یہاں پر غصب ہوا تھا حضرت زہرا کے حق کا. تو اسی زمانے میں حضرت زہرا معاذ ابن جبل کے پاس بھی گئی تھی. معاذ ابن جبل ایک صحابی رسول تھے، 38 سال کی عمر میں ان کا طاعون سے انتقال ہو گیا تھا. اردن کے علاقے میں ان کا ایک مقبرہ بھی ہے. اچھا، جب ان کے پاس گئیں تو کہا کہ اے معاذ، تم نے رسول اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ ان کے بعد تم ان کے اہل خانہ اور ان کی اولاد کا خیال کرو گے اور ان کا دفاع اسی طریقے سے کرو گے جیسے اپنا دفاع کرتے ہو اور اپنی اولاد کا دفاع کرتے ہو. تو ہمارے حق کو غصب کیا گیا تو ہماری مدد کرو. معاذ نے کہا کہ اے بنت رسول، یہ بتائیں کہ اور بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں سب کے پاس گئی ہوں لیکن سب نے مدد سے انکار کر دیا ہے، لیکن تم میری مدد کرو. انہوں نے کہا جب اور لوگوں نے مدد سے انکار کر دیا تو میری مدد کرنے سے کیا ہوگا؟ یہاں اس پہ حضرت زہرا بہت ناخوش ہوئی اور کہا کہ میں قیامت تک تم سے بات نہیں کروں گی، یہاں تک کہ میں قیامت کے روز پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ جاؤں. اور اس کے بعد ناراضگی کے عالم میں وہاں سے واپس آ گئی تھی.
تو وہ تو خیر ایک اتمام حجت کے طور پر تھا، اور ایک اس طور پر تھا کہ چاہے ان کو پہلے سے پتہ ہی کیوں نہ تھا کہ مثلا حق کو اگر غصب کیا گیا ہے ان کے، تو جس سے بھی مدد لی جا سکتی ہو اس کے پاس مدد کے لیے جانا، اس سے مدد مانگنا، یہ ایک بالکل ایک عقلی بھی بات ہے، اور اسلام میں شرعی حکم بھی ہے۔ اور جب انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے ہمارے حق پہ غصب کیا ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے ظالم کی غیبت کرنے کی بھی اجازت ہے، اس سے شکایت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ بہت سی چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی تاکہ تاریخ کے اندر آ جائے اور ایک حق واضح ہو جائے کہ کس نے غصب کیا تھا اور کیا اس وجہ سے یہ اتمام میں حجت کیا گیا۔ اچھا، اب یہ بہرحال اردن میں ان کی قبر بھی۔ ہاں، ایک بات اس میں بس اور بیان کر دوں کہ جب بالکل ان کا آخری وقت معاش کا جو ہے وہ قریب آیا تھا، تو بہت زیادہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کا جو اپنا داماد تھا، اس سے روایت ہے، کتاب سلیم ابن قیس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہ بار بار کہتے تھے ویل لی ویل لی، تباہی و بربادی ہو میرے لیے، تباہی و بربادی ہو میرے لیے۔ تو ان کے داماد نے سوچا کہ پتہ نہیں، ظاہر مرض موت ہے، مریض جو اول فول بکتا ہے اس کے اندر، تو ممکن ہے یہ ہذیان کی کیفیت ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ہذیان نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس وقت میرے سامنے رسول اللہ اور مولا علی آئے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور وہ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہو تمہارے لیے کہ تم نے حق کا دفاع نہیں کیا ہے، یعنی جو مفہوم ہے روایت کا، اور جو اصل وارث تھے ان کا ساتھ نہیں دیا تم نے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ اسی میں ہی پھر ان کا جو ہے اس کا افسوس کا اظہار کرتے رہے، اور تباہی ہو بربادی ہو میرے لیے، اور اس طرح سے کہتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ تو بہرحال یہ کہ جو اصل بات تھی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ جس کسی سے بھی ظالم کے سلسلے میں مدد مانگی جا سکے اس کے پاس جانا چاہیے، سیرت اہل بیت بھی، یعنی ظلم رکوانے کے لیے متعلقہ افراد سے غیبت، لیکن اور دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے غیبت احتیاط واجب کے طور پر نہیں لی جا سکتی۔ یا مثلا دیکھیں، کسی نے ہو سکتا ہے کوئی کہہ کہ جناب فلاں نے میرے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا، قبضہ مافیاز ہوتے ہیں، اس طرح کے غنڈے بدماش ہوتے ہیں، ان سے ایک عام آدمی تو نہیں نمٹ سکتا، تو کس کے پاس جا کے حق مل سکتا ہے؟ مثلا پولیس کے پاس جانے سے، عدالت کے پاس جانے سے۔ البتہ وہاں جا کے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، رشوتوں کے بازار، یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی انسان پولیس کے پاس بھی جا کر مدد لیتا ہے، ہر کوئی وہ شخص کہ جو کہ اس ظلم کو رکوانے میں اس سے مددگار ہو سکے، اس سے مدد لی جاتی ہے، اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا عورت ہے، اس کے ساتھ وہ مار پیٹ کر رہا ہے، فزیکل ایبیوز ہو رہا ہے اس کے ساتھ، تو یہ مار پیٹ والی جو چیزیں ہیں، یہ ویسے ایک چیز ہے کہ اس کو ایک دفعہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کتنے اس طرح کے آتے ہیں کیسز کے جناب وہ برداشت کرتی رہتی ہیں، شوہر کو مار پیٹ ایک دفعہ کہ اس نے کر لیا، اب اس کو عادی ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کہ جناب گھر کی بات باہر نہ نکلی، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ برداشت کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ بہت سی تو ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ جو 10-10 20-20 سال سے روزانہ کے بنیادوں پہ پٹ رہی تھی اپنے شوہر سے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ اس کی ہمت کھلتی چلی جاتی، تو ان کو فوراً پہلی دفعہ میں ہی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے ایک دفعہ کی بھی، اور ایک دفعہ بھی کر لے تو اس کو بالکل ہر جگہ کے جہاں پہ بہرحال اس کو روکا جا سکتا ہو، اس سے آئندہ کے لیے اس سے روکوانا چاہیے۔ یہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارے گا، اللہ دوزخ کے مالک فرشتے کو حکم دے گا کہ دوزخ میں اس کے منہ پر 70 تھپڑ مارے، اور جو مرد کسی عورت کے بالوں کو ہاتھ لگائے، یعنی کھینچے، یعنی اذیت پہنچانے کے لیے اس کے بالوں کو کھینچے، تو دوزخ میں اس کے ہاتھوں میں آتشی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ یہ روایتوں کے اندر آئے، مذاق انہوں نے سمجھا ہوا ہے مرد حضرات نے کہ ایسی ہاتھ چھوڑ قسم کے ہیں، اور یہ افراد زیادہ تر اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ باہر بڑے بزدل ہوتے ہیں، یہ سارے اپنی مردانگی اور وہ جو بہادری ہے صرف اپنے کمزور افراد کے اوپر جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ آخرت کے اندر یہ عذاب ہوگا۔ اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی بیوی کو زد و کوب کرتا ہے، یعنی مارتا پیٹتا ہے، حالانکہ وہ خود اس کا زیادہ مستحق ہے، یعنی یہ خود اس مارے پیٹے جانے کا زیادہ جو ہے قابل ہے یہ،
تو بہرحال یہ ہاتھ اٹھانا اور یہ سب کچھ، تو اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو ہر اس کے پاس جا کر وہ اپنی اس کی غیبت کر سکتی ہے کہ جو کہ اس کو اس ظلم سے نجات دلا سکے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ کیسز اب یہ والے بھی آنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بہت سے مرد حضرات کے کیسز ہمارے پاس بھی آئے، وہ کہتے ہیں میری بیوی مجھے مارتی ہے۔ تو اب یہ والا صورتحال ہو کہ بہرحال ایک فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہمارے یہاں، کم سے کم شہری زندگی میں، تو یہاں پر عام طور پر مرد حضرات ذرا دوبکے اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے شیر ہے اس وقت سامنے۔ تو بہرحال یعنی کہ دونوں طرف کے لیے ہے کہ ہر وہ، یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ آ کر شکایت لگا رہے ہیں بھائی میری بیوی جو ہے وہ مجھے مارتی ہے، مجھے اس سے وہ بچایا جائے، تو بہرحال یعنی ہر شخص سے اس کی غیبت کی جا سکتی ہے جو اسے ظلم سے نجات دلا سکتا ہو۔ اچھا، جب یہ طلاقوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وربل ایبیوز بھی ہوتا ہے، مثلا گالیاں بکنا، یہ بھی ظلم کے اندر آتا ہے، اور یا مثلا یا طلاق کے لیے کبھی ایک ویلڈ ریزن یہ بھی بن سکتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ بس وہ کوئی شخص مارتا پیٹتا ہے یا نان و نفقہ نہیں دیتا یا دواجی امور کے لحاظ سے بس اس کی وہ ہے کوئی مسئلہ، وربل ایبیوز کے اندر بھی یعنی کہ بہت زیادہ، بہت سی خواتین کے کیسز اس طرح کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں شوہر مستقل گالیاں دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے پاس تو ایک یہاں پنجاب سے خاتون کا فون بھی آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو اس قسم کی صورتحال ہے کہ ہم نے ایک مولانا صاحب کو فون کیا کہ میرا شوہر مجھے بہت گالیاں دیتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تو میں بھی اپنی بیوی کو دیتا ہوں۔ تو اس قسم کے افراد جو ہے نا، یعنی یہ اس کے اندر آتا ہے کہ وربل ایبیوز یعنی گالیاں وغیرہ دینا، یا بہت سے ہر وقت تان و تشنی کرنا، ہر وقت طنز اس پہ، اس کے خاندان والوں پہ ہر وقت ان کو برا بھلا کہنا، یہ سب بھی چیزیں جو ہے نا اس میں آتی ہیں، اور ایک طلاقوں کے معاملات کے اندر بعض اوقات ایک ویلڈ ریزن بنتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف وہ کھانا پینا دے رہا ہے یا مثلا رہائش اس نے دی ہوئی ہے، لیکن باقی اس طرح کی چیزیں کر مار پیٹ نہیں رہا ہے، لیکن زبان سے اس کو نشتر پہنچا رہا ہے مستقل، تو یہ بھی ایک طرح کی صورتحال اس میں آ سکتی ہے اس کے پاس۔ اچھا، اسی طریقے سے عدالتوں، یہاں یہ بھی چیز آ جائے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کہیں سے بھی جا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس پہنچ گئے کہ فلاں ہمارا شخص ہمیں مارتا ہے، وہ کرتا ہے، تو عدالت یک طرفہ طور پر وہ ڈگری جاری کر دیتی ہے، جناب یہ طلاق دے دیتی ہے اس کو۔ عدالت کے ذریعے دی گئی جو طلاقیں ہیں وہ ہمارے ہاں بالکل بھی ویلڈ نہیں ہیں، اور جب صرف اور صرف حاکم شرع کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ صرف یہ طلاق جاری کر سکتا ہے۔ مثلا یہ آیت اللہ اسحاق فیاض کے دفتر سے جو ہے وہ وہاں سے جواب آیا، ویسے سارے مجتہدین کا یہی ہے کہ فقہ جعفریہ میں عدالتی طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ عورت اب بھی آپ کی زوجیت پر باقی ہے جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا۔ تو یعنی فقہ جعفریہ میں یعنی وہ یہ نہیں کر سکتی کہ بھئی میں عدالت کے اندر چلی جاؤں اور وہ عدالت مجھے اس ظلم سے نجات دلا دے طلاق دلوا کر۔ یک طرفہ طور پر یہ جو طلاق کا جو سلسلہ ہے، جو عدالت پاکستانی عدالتیں یا اور جو ہیں فقہی اعتبار سے اس میں وہ طلاق جاری نہیں ہوتی، وہ خلا شمار نہیں ہوتی، وہ عورت اب بھی اس کی بیوی رہتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح سے طلاقیں لے کر جو ہے وہ یعنی جنہوں نے عدالتوں سے لی ہیں وہ طلاقیں ویلڈ نہیں ہوتی، اس کا ایک شرعی طریقہ کار ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو طلاق ولائی لینا پڑتی ہے۔ طلاق ولائی یعنی مجتہد یا مجتہد کے کچھ خاص الخاص نمائندے ہیں جن کو اس نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے بہاف پر طلاق کا صیغہ جاری کر سکتے ہو، اور وہ بھی بہت ساری شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، بہت جلدی بھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو بلایا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی طلاق دینے سے انکاری ہو، حق دینے سے انکاری ہو، تو پھر کہیں جا کر طلاق کا صیغہ جاری ہوتا ہے، اسے طلاق ولائی کہتے ہیں۔ اور آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق ولائی ہے تو میں جاری کر سکتا ہوں، یا پھر میرے کچھ خاص الخاص نمائندے ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں۔ چند ایک ہی ہیں، شاید پوری دنیا میں شاید 2 یا 3 سے زیادہ طلاق ولائی آیت اللہ سیستانی کے جو نمائندے ان میں سے شاید 2 یا 3 ہی ہوں جو صرف طلاق ولائی جاری کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک آقا مرتضیٰ مہری ہیں جو کویت میں ہوتے ہیں، اور صرف ان کے پاس اس بات کی اتھارٹی ہے، ایک کا دکا اور بھی ہے۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے تو ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں طلاق ولائی کے لیے ایک شخص کو بھی اس کی اتھارٹی نہیں دی، یعنی صرف میں جاری کر سکتا ہوں اور کسی کو میں نے اس بات کا اختیار نہیں دیا۔
یہ اس وجہ سے بیان کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں اور 2-3 نوٹس ایشو کرتے ہیں، شوہر نہیں آیا تو طلاق ولائی جائے، اپنی طرف سے طلاق جاری کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس اس بات کی اتھارٹی ہے۔ تو مراجع جو ہیں مستند ان کی طرف سے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اور جو اتنی جلدی طلاقیں دینا، جو کیونکہ اس میں ظاہر ہے پیسے ویسوں کا بھی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، اور طلاق میں نکاح کی نسبت بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اچھے خاصے، تو بہرحال یعنی جو لوگوں سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں بیچارے، وہ سوچتے ہیں بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، مولوی حضرات حل کریں گے مثلا۔ تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ دماغ میں رہے کہ ہر کس و ناقص کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے، نہ عدالتوں میں جانا ہے، تھرو پراپر چینل حاکم شرع تک رجوع کرنا ہے، جس کا ایک الگ درس اور الگ تفصیلات ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے بیچ میں بیان کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ غیبت جو ہے وہ کسی کے پاس بھی جا کر جو آپ کو آپ کا حق دلوا سکے، آپ کو ظلم سے نجات دلوا سکے، تو ہر ایک کے پاس جا کر اس طرح سے حل نہیں نکالنا ہے غیر شرعی طریقوں سے، شرعی حل موجود ہیں، وہی آپ علماء سے دریافت کر کے اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں تک بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بری ہیں جو اپنی بیوی کو اس حد تک ستاتا ہے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی، یعنی ایسے افراد کی بھی بڑی شدید مذمت آئی ہے۔ اچھا، اب یہ دماغ میں رہے کہ یہ صرف ہمیں دل کے پھپولے پھوڑنے کے لیے یا اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے غیر متعلق افراد سے ظالم کی غیبت کی اجازت نہیں، جو کوئی نجات وجات نہیں دلا سکتے۔ مثلا کوئی وہاں سے آتی ہے اپنے سسرال سے اس طرح کے معاملات جو لے کے گھر میں، اب وہ اپنی بہن کو بتا رہی ہے، اپنے بھائیوں کو بتا رہی ہے، جن کا کوئی رول نہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور ان کی غیبتیں جو ہے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ خالی یہی نہیں بلکہ پوری اور فیملی بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ صرف دل کو ہلکا کرنے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ فقط اور فقط ان افراد کو یہ چیز بتائی جائے جو آپ کو ظلم سے نجات دلا سکے۔ اچھا، ظالم سے جو ملحق رشتہ دار ہیں ان کی بھی غیبت کی اجازت نہیں۔ مثلا شوہر نے ظلم کیا ہے، اب آپ نے ساس کی بھی غیبت کر رہی ہیں، سسر کی بھی کر رہی ہیں، دیورانی، جیٹھانی، دیور، جیٹ، سب لوگ اس کے اندر جو ہے نا، نندے وغیرہ سب آ گئیں، تو اب اس نے یہ کہا تھا اور یہ اور وہ، اور بہت ایک طوفان بدتمیزی جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو صرف اس کی حد تک فوکس رہیں، ظالم کی حد تک، اس سے جو ملحق افراد ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ جناب بس وہ ایک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے ایسوسیٹڈ جتنے افراد ہوتے ہیں سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، یہ خود ایک بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو چاہے وہ باتیں صحیح کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اس وقت اس کے ظلم سے متعلق صرف غیبت کے بیان کی اجازت ہے، باقی تو پھر عام اس کا مطلب برائیاں ہیں بھی تو بھی وہ غیبت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اگر مومن ہیں وہ لوگ تو غیبت کی اجازت تو نہیں، وہ تو واقعی پائی جاتی ہوں تب بھی اجازت نہیں ہے، اور نہیں پائی جاتی تو وہ تو تہمت اور الزام ہے، وہ تو ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، کیا کسی دوست یا رشتہ دار کو اس بات کی اجازت ہے؟ یہ بھی علماء سے پوچھا گیا۔ مثلا آپ کی کوئی سہیلی ہے، اس کے اوپر اس کا شوہر ظلم کرتا ہے، تو آپ دوسروں کو بتا رہی ہیں بھائی دیکھیے وہ فلاں جو میری سہیلی ہے نا، اس کا میاں اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ یا مثلا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کزن ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں اور لڑکی کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اب آپ کو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نہیں، دوست یا رشتہ داروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، فقط اور فقط وہ جو وکٹم ہے وہ ظلم کا، صرف اس کو اس بات کی اجازت ہے، دوسرے افراد کو اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ظلم سے بچانے کے لیے الگ سے ان کی کوئی ہیلپ کی ضرورت پیش آ جائے، ان کی کسی گواہی کی ضرورت پیش آ جائے تاکہ جو ہے اس کو ظلم سے روکا جا سکے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ویسے ہی بس ایک زیادہ تر تو عموماً گھریلو سیٹنگز میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بس ویسے ہی دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اپنے دوست عزیز یا رشتہ دار کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی اجازت ہے، بھئی ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے، ہماری کزن کے ساتھ ہوا ہے، میری سہیلی کے ساتھ ہوا ہے، تو اب آپ ہر ایک کو بتا رہی ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں، یہ غیبت میں آ جائے گا۔ اب آ جائیے اس کے بعد، یہ تو ظالم کی غیبت یا وہ اس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ اب جائز غیبتوں کی اگلی قسم آتی ہے اور اسے کہتے ہیں فاجر کی غیبت کرنا۔ فاجر، یہ دو الفاظ ہیں جو ایک عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت فاسق و فاجر ہے، فاسق و فاجر ایک ساتھ عام طور پر بولا جاتا ہے ملا کر، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے۔
دیکھیے فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ گناہگار ہے لیکن اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کوئی شخص ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کوئی اور اس طرح کا، مثلا وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ، ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتا ہے لیکن اور کسی کو نہیں پتہ چلنے دیتا. اس کو کہا جائے گا یہ فاسق ہے. کوئی روزے نہیں رکھتا ہے، صرف بہت ہوا تو اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. روزہ ویسی ایک ایسی چیز ہے کہ منہ شکل سے دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کسی کے کون روزے دار ہے کون نہیں. خیر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ پورے سال روزے رکھتے نہیں ہیں تو جیسی رمضان ہوتا ہے شکل پہ 12 بجنے لگتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے روزے سے. لیکن ویسے عمومی زندگی میں تو کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. تو فاسق و فاجر کے اندر یہ فرق ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ گناہگار تو ہوتا ہے لیکن اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے فاجر، یعنی غیبت فاسق کی اجازت نہیں. فاسق کی غیبت کی کہ بھائی گناہ تو اس نے کیا ہے اور آپ کے علم میں بھی آ گیا ہے، ظاہر ہے جبھی تو آپ بیان کریں گے اس کا. آپ کے لحاظ سے وہ فاسق ہو گیا ہے، اس نے توبہ بھی نہیں کی. ہاں کوئی توبہ اگر کر لے تو پھر اس کا فسق ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یقینی ذرائع سے پتہ چل گیا کہ اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی. اب اس پچھلی گناہ کے حوالے سے بات نہیں ہوگی اس کی اور غیبت بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتی، تو اس کی اس غیبت کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ آپ کو صرف پتہ ہے. غیبت فاسق کی اجازت نہیں. علماء سے پوچھا گیا کیا یہ صحیح ہے کہ فاسق شخص کی غیبت نہیں ہوتی، یعنی غیبت شمار نہیں ہوتی؟ تو وہاں سے جواب ہے نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. البتہ متجاہر بالفسق کی غیبت کی اجازت ہے جو خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دے. اس کو متجاہر بالفسق کہا جاتا ہے، یعنی فسق، اپنے فسق کو، اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. اس کو کہا جاتا ہے غیبت فاجر، بالکل علی اعلان. بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نے خود ایک دفعہ ایک مشہور گلوکار کا انٹرویو ٹی وی کے اوپر آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں صاف بات بتا رہا ہوں، ان کی بڑی خدمات بھی تھیں سیلاب زدگان کے لیے اور وہ فنڈ ریزنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور وہ ٹیلی تھون اور وہ جو سب کچھ ہو رہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میں خدمت خلق بہت کرتا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. صاف. اب یہ کیا ہے؟ غیبت یہ فاجر. اب ان کا نام لے کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے گناہ کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. تو غیبت فاجر کی اجازت ہے وہ گناہ جو خود ہی اپنا ظاہر کر دے. یا میں اکثر جو مختصر سا میں عام طور پہ کبھی ٹی وی دیکھتا ہوں تو اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر آتی ہے تو وہ دماغ میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ چیز میں بیان کروں گا. ایک مشہور کرکٹر، آج کل تو خیر وہ کافی بیمار ہیں، ذرا پرانے کرکٹر ہو گئے ہیں وہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اچھے کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے ضرور نماز پڑھتا ہوں. یعنی پابندی سے نہیں پڑھتا ہوں، جب موقع مل گیا پڑھ لی، نہیں موقع ملا تو نہیں. اب یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں گھنٹے دار نمازی ہوں مثلا. تو غیبت فاجر جو خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دے. مثلا اس کے اندر آ جاتی ہیں بے حجاب عورتیں، یعنی خود ہی انہوں نے اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا تو اب ان کی بے حجابی کی غیبت کی جا سکتی کیونکہ یہ فاجر ہو گئی. اگر فاسق ہوتی، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ مثلا باہر وہ پردہ کر کے جاتی ہوں لیکن بہت قریبی گھر مثلا کوئی کزن آ گیا اس کے سامنے اتنا پردہ نہیں کیا تو بہرحال اتنی کیٹیگری میں ان کو نہیں رکھیں گے. وہ فاجر علی الاعلان گناہ کرنے والی اور اس کی غیبت کی اجازت ہے. بہت محدود اگر وہ گناہ اس انداز سے ہو رہا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے تو ان کی اس گناہ کی غیبت نہیں ہو سکتی. تو بہرحال غیبت فاجر، یہ جسے فاسق معلن کی غیبت یعنی لعین فاسق، اس کی بھی غیبت کی اجازت ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ولید ابن عتبہ جو یزید کا والی تھا، اس سے وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ملائکہ کی آمد و رفت کا مرکز ہیں، رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہیں. اللہ نے نعمتوں کا آغاز ہم سے کیا ہے اور ہم ہی پر ان کا اختتام ہوا ہے. اور یزید فاسق، فاجر، شرابی، نفس محترمہ کا قاتل اور کھلا فسق و فجور کرنے والا ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی کھلم کھلا امام نے سارے اس کے اندر وہ بھی گنوائے اس کے کہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، نفس محترمہ کا قاتل بھی ہے، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا. اسے فاسق معلن کہا جاتا ہے، لعین فاسق. یہ گناہ اس کی چھپے ہوئے بھی ہے، ظاہر، سارے کے سارے ہر چیز سے مرکب ہے یہ. اچھا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فاسق کی گواہی کو قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے. مثلا فاسق بھی وہ کوئی کہے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، تو اس کی بات تو قبول اپنے متعلق کی جائے گی لیکن دوسرے کے لیے قبول نہیں کی جائے گی. ابھی آگے چل کر جب عدالت میں اور گواہی کے موقع پر جو غیبت والا مسئلہ ہے وہ آگے چل کر بیان ہوگا تو وہاں پر فاسق کی بات کو نہیں مانا جاتا، یعنی اس کی گواہی کو بھی نہیں لیا جاتا. یعنی یہ جو بہت سارے گناہ ہیں، مومن کی بہت سارے امتیازات اور پریویلیجز اس کو لے لیا جاتا ہے ان سے. تو فاسق کی غیبت جو ہے اس کی گواہی بھی، یعنی اس سے فاسق سے مراد یہی ہے کہ یہ وہ فاسق معلن ہے یا وہ ہے کہ جو کہ علل اعلان لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر پیغمبر نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فاسق کے گھر کی مثال پختہ اور خوبصورت قبر کی مانند ہے جس کے اندر دیکھا جائے تو سڑان اور تعفن کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو بہت بڑے بڑے سے گھر نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو اور فاسق و فاجر اس میں رہ رہے ہیں، اصل میں وہ خوبصورت قبر کی مانند ہے کہ اندر تو آپ کو پتہ ہی کہ کیا عذاب اس کے اندر چل رہے ہیں، لیکن بظاہر باہر سے بڑے پرسکون آپ کفار کے قبرستان دیکھیں، کتنے ہریالی، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے پکنک کے مقامات ہیں اور یہ ہیں، لیکن اندر سے ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ فاسق کے گھر کی مثال ایسی. اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ فاسق و فاجر کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے تمہیں بھی بیچ ڈالے گا. یعنی ایسے افراد جو کھلم کھلا بھی گناہ کرتے ہیں، چھپ کے بھی گناہ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، تو بہتر ہے آپ ان لوگوں کی دوستی سے دور ہو جائیں. یہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے سوائے اس کے کہ آپ خود اتنی انفلوئنشل ان کی بنیں اور ان کو اس گناہ وغیرہ سے نجات دلائیں اور ان کو راہ راست پہ لائیں. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ ہی ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں، یہ گناہ گار اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں. تو ان کی دوستی سے دور رہنا بہتر ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھلا دیا ہے، اور وہ سب کے سب فاسق اور بدکار ہیں. یعنی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، فاسق فاجر گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اصل میں اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی بالکل نیگلیکٹ کر دیا ہے. ایک سیکنڈ کو بھی انسان کتنی دعائیں ایسی ہیں جو سجدے میں بھی جا کر پڑھی جاتی ہیں کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اور مسلسل میرے ساتھ رہنا. تو جب اللہ ساتھ ہوگا تو انسان ہر قسم کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. تو قرآن نے کہا کہ سب کے سب فاسق و بدکار ہیں جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. تو بہرحال ایسے افراد سے اپنا دامن کو بچانا چاہیے. اور فاسق کی نشانیاں بھی روایات میں بتائی ہیں کہ جناب وہ لہو اور بیہودگی والے جو ہے وہ کام کرتا ہے فاسق، فضول باتیں کرتا ہے، لغو باتیں کرتا ہے، یا لغو کاموں کے اندر انجام دیتا ہے ان کاموں کو. سرکشی نظر آئے گی آپ کو اس کے اندر، طغیان، بہتان لوگوں کے اوپر باندھے گا. بہت ساری اس طرح کی علامتیں فاسق کی پیغمبر اکرم نے بیان کی. اچھا، اب آ جائیے جو فاجر ہے جس کو ہم نے کہا کہ فاجر کی غیبت کی اجازت ہے، تو علماء فرماتے ہیں فاجر کے آشکار گناہوں کی غیبت کی اجازت ہے. یعنی وہ گناہ کہ جو خود اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، جیسے سب کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں گانے سنتا ہوں، سب کے سامنے اپنے کسی اس کا اعتراف کرتا ہے. بہت سے آتے ہیں ٹی وی کے اوپر اپنے اداکاروں کے انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے فرینک قسم کے آج کل پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز ہیں. جناب پرانے معاشقوں کی باتیں سنا رہے ہیں ان کو، اور بڑا فرینک ظاہر کر رہے ہیں کہ بڑے سچے قسم کے ہیں. تو یہ اب وہ کیا ہے کہ وہ اپنے خود ہی آشکار گناہ دوسروں کو اب ہم بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھیں انہوں نے خود ہی بیان کیا ہے. تو فاجر کے آشکار گناہوں کی غیبت ہو سکتی ہے، لیکن فاجر کے چھپے ہوئے گناہوں کی غیبت نہیں ہو سکتی.
مثلاً خود ہی وہ کہہ رہا ہے کہ مثلاً میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہی نماز بھی نہیں پڑھتا اور مجھے پتہ ہی گانے بھی سنتا ہے. اب اس نے خود نہیں ظاہر کیا تھا یہ. اب آپ نے صرف اور صرف اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے، یعنی اگر بیان کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو صرف وہ جو کہ اپنے خود ہی جس گناہ کو وہ بیان کر رہا ہے، آشکار کر رہا ہے، فقط اس گناہ کی غیبت ہو سکتی ہے. جو اس کے پوشیدہ گناہ ہے اس کی غیبت نہیں ہو سکتی، جس کو اس نے خود اعلان ظاہر نہیں کیا. مثلاً عورت نے آ کر کہا، بیوی نے آ کر کہا کہ جناب وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، اور بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے بیوی کو اور سال 2 سال کے اندر آتے ہیں، اور بہرحال ایک مشکل میں اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں مجھے مارتا بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن یہ نماز بھی نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھنے کا اس ظلم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فقط اس گناہ کی غیبت کی جا سکتی ہے جو آشکار ہے، جو اس نے خود ظاہر کیا ہے یا علل اعلان کیا ہے، صرف اس کی غیبت ہو سکتی ہے. جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اس کی غیبت کی اجازت نہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کبھی کبھی ظاہر و آشکار گناہ کو بیان کرنا دوسری جہت سے بھی حرام ہو جاتا ہے. مثلا فرماتے ہیں کہ غیبت میں عیب کا بیان کرنا اس وقت شمار ہوگا جب عیب مخفی ہو. اس بنا پر ظاہر اور آشکار عیب کا بیان کرنا غیبت نہیں، یعنی مخفی اگر عیب ہے بیان کر رہے ہیں تو وہی غیبت ہے. آشکار ہے اسے تو خود ہی اس نے بیان کر رہا ہے سب کے سامنے، وہ تو وہ اس کا بیان کرنا غیبت نہیں ہے. فرماتے ہیں لیکن کبھی آشکار عیب کا بیان کرنا دوسری جہت سے حرام ہو جاتا ہے. مثلا جیسے توہین اور مومن کی آبروریزی کرنا اور اسے اذیت پہنچانا یا اس کا مذاق اڑانا، یعنی غیبت کے عنوان سے تو جائز ہے، لیکن آپ نے اس طرح سے اس کے عیب کو بیان کیا کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، تو یہ دوسری جہت سے حرام ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح اگر کہنے اور سننے والے اصل عیب کو جانتے ہوں لیکن مزید وضاحت کرنا اس بات کا سبب بنے کہ وہ عیب جو ابھی تک مخفی اور پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو یہ اس جہت سے یہ کام حرام ہو جائے گا. مثلا یہ تو پتہ ہے لوگوں کو، ڈسکس ہو رہا تھا کہ بھئی ہم کتنے دن رہے اس کے گھر میں، ایک دفعہ بھی نماز فجر کو نہیں اٹھے. اب اس پہ اتنا ڈسکشن ہو رہا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نہیں خالی فجر ہی نہیں اور نمازیں بھی اس طرح سے قضا کرتے تھے. اب کیا ہے، یعنی اس آشکار جو کچھ لوگوں کے لیے عیب تھا اس پہ اتنا ڈسکس کیا کہ اس کے مخفی عیب بھی بیان ہو گئے، تو یہاں پر یہ حرام ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کتنی باریکیاں آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل جامع کے اندر اس کو اور کھول کے بیان کیا. تو یہ گناہ اس قدر ڈائمنشنز لیے ہوئے ہے کہ اس کو اتنے سرسری سا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی آپ اتنی تفصیل میں جا رہے ہیں، تو یہ بھئی کیا کریں، تفصیل ہے ہی اور مرید ابتلا مسئلہ ہے. کیسے اس سے کو پیچھا چھوڑا کے اور انتہائی اختصار، اور ویسے بھی کون سا کوئی سائنسی ایجاد کرنی ہے، کوئی راکٹ میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ چاند کے سفر پہ جانا ہے، کرائے کی سائیکل جلدی واپس کرنی ہے. اب کیا ہے مسئلہ، یعنی آپ کو تھوڑا ٹائم لگائیے نا اس کے اندر. تو بہرحال یہ گناہ ایسے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق مکمل معلومات رکھی جائیں. تو بے حجاب خواتین، ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت حجاب نہیں کر رہی ہے یا اپنے آپ کو اس طرح سے اس نے آشکار کیا ہوا ہے، تو اس کی اس بے حجابی کی غیبت ہو سکتی، بے حجابی کی غیبت ہو سکتی. اور فاجر کے مخفی گناہوں کی غیبت نہیں ہو سکتی، فاجر کے فقط آشکار گناہوں کی غیبت ہو سکتی. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کھلے عام گناہ کرے اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کے کھلم کھلا کیے جانے والے گناہ کو دوسروں سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مخفی گناہوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ والا گناہ یہ تو سب کے، کیونکہ اگر سبھی کو پتا ہے بالکل کھلم کھلا، جیسے ابھی خیر داڑھی اگر کسی کوئی شخص مونڈتا ہے بھی، اس کا بھی آگے چل کر آگے آئے گا مسئلہ. تو بہرحال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا کے ذریعے بچاتا ہے، مثلا پیسہ خرچ کر کے بچاتا ہے، اور اس کی الگ ایک تفصیل. اور فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کو اپنے دین کے ذریعے بچاتا ہے. ممکن ہے یہ داڑھی رکھ کے اپنے جو ہے نا دنیا کو بچائے، عمرہ کرنے اس وجہ سے جا رہا ہے تاکہ اپنے فسق و فجور، دیکھا نہیں آپ نے کتنے اداکار آئے ہیں، فسق و فجور ڈانسر اور یہ سب کچھ جو وہ جاتے ہیں وہاں پہ
مقنے اور وہ پہن کے اور احرام پہن کے تصویریں کھینچ کے اس کے اوپر ڈالتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اپنے دنیا کو آخرت کے ذریعے بچانے کی انسان کوشش کرتا ہے. اب ہم کسی کی نیتوں کے اوپر نہیں جا رہے ہیں فی الحال، لیکن بظاہر، اور آتے ہی پھر وہی فسق و فجور، وہی فواہشات کے اندر پھر مصروف ہو جاتے ہیں. جیسے وہی ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا، جیسے رمضان کے جو پروگرامز ہیں اس میں سارے اس وقت جتنے بھی اس کو ہوسٹ کرنے والے ہیں وہ سارے اداکار، گلوکار، فسق و فجور، فحاشی پھیلانے والے، جو جیسے ہی 30 رمضان ختم ہوگی اور عید کا روزہ آئے گا وہی سارے کے سارے اگلے دن اس میں ڈانس کر رہے ہوں گے کھڑے ہو کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بس وہ اپنے دنیا کو دین کے ذریعے بچاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیے دونوں دین و دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. قیامت کے روز پیغمبر فرماتے ہیں ریاکار کو ندا دی جائے گی، اے فاجر، اے دھوکے باز، اے ریاکار، تیرا عمل ختم ہو گیا، تیری جزا باطل ہو گئی، اس لیے اپنی اس جزا اس شخص سے مانگو جس کی خاطر تم عمل کیا کرتے تھے. تو جو ریاکار ہے اس کو بھی فاجر کہہ کے پکارا جائے گا قیامت کے روز، فاجر، غادر، فاسق ہی کہہ کے. تو بہرحال یہ فاجر وہ ہوتا ہے جو علل اعلان اپنے گناہ کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایک چیز بس اس میں ایک اور بیان ہو جائے. ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. اللہ، بے شک اللہ جو ہے اپنے دین کی تائید کبھی کبھار فاجر افراد کے ذریعے بھی کر دیتا ہے. کتنا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیے آپ لوگ فلاں ان کو برا کہتے ہیں، صدام تھا اس نے تو روزے کے اوپر مثلا سونا چڑھایا تھا، اور دیکھیے وہ ٹی وی پر اتنا پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھیے جو حرمین میں ہیں خادم، وہ کتنا صفائی ستھرائی کا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے. یا اور اس طرح سے کہ وہ فلاں ہے، اس نے حجاج بن یوسف اس نے جو ہے قرآن پہ اعراب لگوائے تھے. یعنی اس طرح کی جو فاجر افراد کی بہت ساری ایسی چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے بھی تو یہ اچھا نیک عمل کیا تھا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ اپنے دین کی مدد فاجروں کے ہاتھوں سے بھی کروا دیتا ہے، یعنی ان کے ذریعے بھی. ملتا ہے روایات کے اندر کہ قزمان نام کا ایک شخص تھا جو پیغمبر کے ساتھ جنگ احد میں بھی آ کر شریک ہوا تھا، اور 7-8 مشرکین کو اس نے قتل بھی کیا تھا. لیکن پیغمبر نے کہا وہ دوزخیوں میں سے. پیغمبر کے ساتھ آ کر جنگ احد میں لڑا ہے، مشرکین کو اس نے جو ہے وہ قتل بھی کیا ہے، اس لحاظ سے پیغمبر اور لشکر اسلام کی مدد کی، لیکن پیغمبر نے کہا دوزخیوں میں سے. جب وہ زخمی ہو کر جو گر پڑا تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اے قزمان تم کو جنت مبارک ہو. اس نے کہا کون سی مبارک بات دیتے ہو، میں نے کون سا ایمان اور اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے، میں نے تو اپنے قبیلے کی حمیت اور غیرت کے لیے جنگ لڑی ہے کہ جب یہ دوسرے قبیلے کے لوگ آئیں گے اور ہماری زمینوں کو کچلیں گے اپنے گھوڑوں کے سوموں تلے، تو مجھے غیرت آئی، میں نے ایمان اور اسلام کے لیے نہیں جنگ کی ہے. پھر اس کے بعد شدید زخمی ہو گیا تھا، اپنے زخموں کو برداشت نہیں کر سکا، اور قزمان نے وہیں ایک تلوار نکال کے گردن میں پھیر کے خودکشی کر لی. پیغمبر نے اس کے بعد یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. بعض اوقات اللہ اپنے دین کی مدد فاجروں کے ہاتھوں سے بھی کر دیتا ہے. یعنی اگر اس نے کارنامہ انجام دیا کہ 7-8 مشرکینوں کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود یہ دوزخیوں میں سے. تو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ بعض اوقات کہ کسی اداکار اور اداکارہ کو عمرہ کر کے آ گئیں تو آپ اس کو بڑا نیک سمجھنے لگیں اور فلاں اس طرح کی چیزیں جو اس کے بعد فسق و فجور فحاشی ہو ویسی پھیلا رہے ہوں. کوئی ذرا سونا لگا دے، کوئی ذرا سا اس کا اظہار کر دے تو لوگ فوراً جو ہے اس کی دینداری کے گن گانے لگتے ہیں. خیر، تو فاجر کے ضمن میں یہ بات آئی کہ فاجر وہ ہوتا ہے جو علل اعلان اپنے گناہ کو ظاہر کرے. اچھا، پھر یہ بھی علماء سے پوچھا گیا، آیت اللہ خوئی سے بھی بات پوچھی گئی کہ جو شخص داڑھی مونڈتا ہے، کیونکہ داڑھی مونڈنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے مردوں کے لیے، کیونکہ حالق اللحیہ جو ہے یعنی جو اپنے داڑھی کو مونڈتا ہے، پوچھا گیا کیا وہ فاسق ہے اور کیا اس کی غیبت کی اجازت ہے؟ تو آقا خوئی نے کہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر داڑھی کا مونڈنا جائز نہیں ہے، لیکن جو حالق لحیہ جو ہے یعنی جو داڑھی کو مونڈنے والا ہے اس کی غیبت کی اجازت نہیں.
ممکن ہے احتمال پایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس احتیاط واجب میں اس نے کسی دوسرے مرجع جہاں رجوع کرنا جائز ہے وہاں رجوع کر لیا ہو. بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا نا. ویسے اس وقت موجودہ مراجع میں سے تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا اس کی جہاں رجوع ہو سکے, لیکن میں ویسے ہی, اور پچھلے زمانے میں بھی بعض تھے کہ جو مجتہدین جو کہ حرام قرار نہیں دیتے تھے, جس میں آیت اللہ ثانوی کا نام آتا ہے, شاید آیت اللہ جنتی کا بھی نام آتا ہے کہ ان کے نزدیک نہیں تھا, لیکن ان کی تقلید بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی تھی اور وہ اس رینکنگ میں بھی نہیں تھے لسٹ کے اندر کہ جس میں ان کی طرف احتیاط واجب میں رجوع ہو سکے. تو آقا خوئی نے کہا کہ بہرحال اگر امکان پایا جاتا ہو کہ کسی ایسے مرجع کی طرف اس نے رجوع کر لیا تو بھی اس کی غیبت کی اجازت نہیں ہے, یا وہ فرماتے ہیں یا وہ مضطر ہو گیا ہو سکتا ہے, یعنی مجبور ہو گیا ہو اور ایسی حرج اور مشقت میں گرفتار ہو گیا ہو جو عام طور پر برداشت نہیں کیا جاتا. مثلا اس کو کہیں جاب بھی نہیں مل رہی اور ایسی جگہ جاب مل رہی, وہ کہہ رہے ہیں نہیں داڑھی مونڈنی پڑے گی, داڑھی کے ساتھ نہیں چلے گا یہ معاملہ. اب کیا ہے کہ اس کو اب تو خیر ایسا زمانہ نہیں رہا, لیکن ایک زمانے میں بڑی سختی ہوتی تھی آفیسز کے اندر کے داڑھی مونڈ کر آنا ہے ورنہ جاب نہیں ملے گی, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں مثلا اس کے. تو بہرحال ممکن ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے کہ وہ مجبور ہو, تو اس وجہ سے بھی اس کی غیبت کی اجازت نہیں. اچھا, البتہ آیت اللہ سیستانی سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو شخص داڑھی منڈواتا ہے اس کی گواہی کا کیا حکم ہے, تو وہاں اسی ضمن میں انہوں نے جواب دیا اگر کوئی شخص داڑھی منڈوانے پر مجبور نہ ہو, اس کے باوجود داڑھی منڈواتا ہو تو عادل نہیں ہے اور اس فعل پر اس کی غیبت جائز ہے. اس فعل کے اوپر یعنی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں ہے وہ ان کی بھی داڑھی نہیں ہے, تو دیکھا جائے آپ نے غیبت کی نا, گناہ ان کا بیان کیا, تو جو خود ہی آشکار طور پر اپنے یعنی جو داڑھی اگر کوئی شخص مونڈ رہا ہے تو اس کی داڑھی منڈے ہونے کی غیبت کی اجازت ہے. البتہ آقا خوئی نے بہت سارے اس میں احتمالات لگائے تھے کہ ممکن ہے کہ اس نے رجوع کر لیا ہو, ممکن ہے وہ مجبور ہو گیا ہو, ممکن ہے کسی ایسی مشقت میں گرفتار ہو, یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکن کا کوئی ایسا مرض ان کو درپیش ہے کہ جو جس میں داڑھی رکھنے سے مثلا دانے نکل آتے ہیں اور بہت پریشان ہوتا ہے وہ, بہت سی کچھ میڈیکل کنڈیشن ممکن ہے ایسا ہوں. ویسے میرے علم میں نہیں اس طرح سے کوئی لوگ عام طور پر کہ ذرا خارش ہو گئی تو وہ داڑھی مونڈ دیتے ہیں کہ بھائی میں خارش ہو جاتی, نہیں, آپ اس کے طریقہ کار ہیں, اس کا علاج کروائیں, لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں. تو یہ اس طرح سے ایک ہے کہ بہرحال داڑھی مونڈنے کے لحاظ سے آقا سیستانی میں صرف اس کے اس گناہ کی غیبت ہو سکتی ہے اگر وہ اس کے پاس کوئی ویلڈ شرعی عذر نہ ہو اس کے مونڈنے کا. اسی طریقے سے پوچھا گیا کہ مثلا جو شارب خمر ہوتا ہے یعنی یہ شرابی, تو کیا کیونکہ اس پر لعن کی بھی کی گئی ہے, کیونکہ روایات میں پیغمبر اسلام نے لعن کی ہے, اس کے اوپر لعنت کی ہے شرابیوں کے اوپر, لیکن وہ افراد کے جو کہ اپنے گناہ کو اعلان ظاہر نہیں کرتے, چھپ کے مثلا شراب پیتے ہیں, صرف بیوی کو پتا ہے کہ شراب پیتے تو ہر ایک کو نہیں بتا سکتی, صرف وہ گناہ جو کہ اعلان کرتا ہے, لوگوں کے سامنے کرتا ہے. سننے میں آتا ہے بہت سے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ تو ہر گھر تقریباً 70-80% گھروں کے اندر جو ہے نا بارز بھی ہوتے ہیں, اور ایک ان کی اس کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اور پتہ نہیں کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے کوئی آج کل کوئی کسی جرم کا کوئی پروگرام سیریز ٹی وی پہ آ رہی ہے, اس میں بار دکھاتے ہیں باقاعدہ, وہ اسی چیز ریفلیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں بہت متومل اور مالدار افراد ہیں ان کے گھروں میں بار ہوتے ہیں اور شرابیں اس کے اندر رکھی ہوتی ہیں اور رشتہ دار آتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں, بالکل ایک نارمل سی چیز سمجھی جانے لگی. لیکن اگر کوئی چھپ کے پیتا ہے تو اس کی غیبت کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر اس نے اس طرح سے اور رشتہ داروں کو بلا کے بھی وہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس نے ظاہر کر دیا اپنے گناہ کو, اس غیبت کی اجازت ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے اگلا مرحلہ کہ جس میں غیبت کی اجازت ہے, وہ ہے مقام مشورہ میں. یہ بڑا اہم مسئلہ آ جاتا ہے اس کے, اور یہ عمومی زندگی میں بہت پیش آنے والا بھی ہے. مقام مشورہ میں اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے اس وقت غیبت کرنے کا مسئلہ. اچھا, پہلے تو یہاں پر ایک تھوڑا سا صرف 2-3 منٹ کے اندر میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی بیان کر دوں. مشورہ کس سے لیا جائے, یہ بھی ہے کہ ہر کس سے بھی مشورہ نہیں لیا جا سکتا. ویسے ہم نے یہاں پر جو ایک بہت طویل ایک درس یہاں پر لیا تھا استخارے کے عنوان پر, تو استخارے سے پہلے استشارہ کیا جاتا ہے, مشورہ لیا جاتا ہے, اور جب معارضہ استشارے میں ہو جائے یعنی ٹکراؤ ہو جائے تو پھر استخارے کی طرف جاتے ہیں.
تو اس میں مشورے کی پوری شرائط بیان ہوئی تھی، لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ بہرحال کس سے مشورہ لیا جائے؟ جس سے بھی مشورہ لیا جائے اسے متقی ہونا چاہیے۔ متقی سے مراد یعنی جو اللہ سے ہی اپنے معاملات اس نے ٹھیک نہیں کیے ہوئے ہیں، اس سے اخلاص نہیں ہے، تو وہ آپ سے کیا اخلاص برتے گا؟ فاسق و فاجر سے مشورہ لیں گے تو ایسے ہی بس الٹا سیدھا مشورہ آپ کو ملے گا۔ متقی سے مشورہ لینا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، یعنی بالکل بے وقوف احمق ٹائپ کا نہ ہو۔ ضروری نہیں عاقل سے مراد بڑا پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے دنیاوی طور پر، نہیں۔ عاقل سے مراد چاہے وہ ایک سبزی بیچنے والا ہو اور دکاندار ہو، کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کی ہو، یعنی عاقل سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ بے وقوف اور احمق ٹائپ کا نہ ہو۔ تجربے کار بزرگ سے مشورہ لیا جائے۔ مولا فرماتے تھے کہ مجھے تجربے کار بزرگ کی رائے جوان کے جوش و ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ تجربے کار بزرگ ہو، البتہ وہی مسئلہ آتا ہے، وہ تجربے کار بزرگ جو ہیں ہمارے، وہ داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں، وہ متقی پرہیزگار بھی ہونا چاہیے اس کو۔ تجربے کار بزرگ جس میں اور شرطیں بھی پائی جائیں۔ بزدل، کنجوس اور حریص نہ ہو۔ یہ سب روایات ہیں، ان کے پیچھے میں بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہوں، ورنہ اس میں تو ہم نے ساری روایت بھی پیش کی تھی کہ اہلی کبھی بزدل سے مشورہ نہ لینا، کیونکہ بزدل سے مشورہ لیں گے نا تو وہ کیا کرے گا؟ ہر چیز میں ڈرائے گا۔ آپ نے کہا کہ میں مثلا ملازمت چھوڑ کے کاروبار کروں یا نہ کروں، اتنی آپ کو ڈرائے گا، آپ کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دے گا۔ اس میں یہ لاس ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، فلاں چیز یہ ہو رہی ہے، یہ نئے قوانین بن رہے ہیں، اور یہ کام نہ کرنا، پیسہ ڈوب جائے گا سارا، کچھ نہیں کرنے دے گا۔ بزدل۔ کنجوس، جس میں اس کا فائدہ اور تمہارا نقصان ہوگا۔ حریص سے مشورہ نہ لینا، یعنی لالچی شخص سے، وہ اس میں یعنی ان تین کیٹیگریز کو کہا گیا کہ بزدل، کنجوس اور حریص سے مشورہ نہ لیں کبھی۔ اچھا، جس سے مشورہ لیں وہ آپ کا دوست، ہمدرد و خیرخواہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ہر کسی سے بھی مشورہ ایسے لے لیا تو وہ سوچے گا جو بھی مشورہ دے دو میرا کیا جائے گا، اسی کا نقصان ہوگا نا۔ نہیں، وہ آپ کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، یعنی آپ کا دوست ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نقصان ہوگا تو انہی کا ہوگا، میرا کیا ہے، دے دو جو بھی مشورہ۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے علاوہ مشورے کی حد تک آپ کی اور اس کی معلومات برابر ہونی چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ مثلا آپ نے بہت سی چیزوں سے چھپا لی ہیں اور مشورہ مانگ رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں مشورہ مانگا جاتا ہے اور چیزوں میں مشورہ مانگا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات اور اس کی معلومات کم سے کم مشورے کی حد تک برابر ہونی چاہیے۔ کم معلومات، ناقص معلومات دے کر مشورہ لیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ اور مشورے میں دو مستحب حکم اور ہیں کہے جاتے ہیں جس سے بھی آپ مشورہ لیں۔ پہلے دعا کریں پھر مشورہ لیں، یعنی پہلے اللہ سے دعا کریں، پروردگار میں اس سے مشورہ لینے جا رہے ہوں، آپ خیر نازل فرمائیے، اب آپ کو صحیح مشورہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ جس سے بھی مشورہ لیا جائے، اگر ممکن ہے اور شرطیں بھی پائی جاتی ہیں تو وہ پیغمبر کا ہم نام ہو، یعنی اس کا نام محمد، احمد یا محمود میں سے ایک ہو۔ تو یہ مشورے کی کچھ حدود، ان لکل استشارہ حدود کانت مضرتها اکثر من منفعتها۔ پیغمبر فرماتے ہیں مشورے کی بھی کچھ حدود ہیں، اور جو اس حدود کو نہیں پہچانے گا مشورے سے نقصان زیادہ ہو جائے گا، فائدہ کم ہو جائے گا۔ تو بہرحال کوشش کریں، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو مشورہ لیا تھا پھر بھی بات غلط ہو گئی، تو کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہوگی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر سے، ان شرائط میں سے۔ تو کوشش کریں کہ شرطوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں پھر مشورہ لیں۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے اللہ سے مشورہ لینا، استخارہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ عام طور پر آیت اللہ بروجردی منع کرتے تھے، پتہ نہیں شاید پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، کہتے تھے کہ نہیں، اس کا اگر آپ نے کاروباری دنیا میں تو ہوتا ہے اونچ نیچ، اتار چڑھا ہوتے ہیں، اب آپ نے کہا کہ میں تو اللہ سے مشورہ کیا تھا، یعنی استخارہ کیا تھا، پھر بھی مجھے کاروبار میں لاس ہو گیا، تو آپ کا اللہ پر سے ایمان کم ہو جائے گا۔ تو کہتے تھے کاروباری چیزوں کے اندر مشورہ نہ لو۔ اور میں آپ کو ویسا بتا دوں، شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی یہ جو قرآن، تسبیح اور اس کے جو استخارے کیے جاتے ہیں، یہ اتنے پسندیدہ استخارے شمار نہیں ہوتے، وہ ہم نے تفصیل اس میں بتائی تھی، بلکہ ہے استخارہ طلب الخیر سے نکلا، یعنی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر ڈالیے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے استشارے سے مسئلہ حل کریں، یعنی ان تمام شرطیں رکھنے والے افراد سے مشورہ کریں شادیوں کے رشتوں کے سلسلے میں، پھر جو بھی ان کی زبان پر جاری ہو جائے گویا وہ اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دیا ہے، اور آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ ہاں، جب مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے، اتنی شرطیں رکھنے والے افراد الگ بات کہہ رہے ہوں اور اتنی شرائط رکھنے والے افراد دوسرا کوئی مشورہ دے رہے ہوں، جب ٹکراؤ ہو جائے تو پھر استخارہ کیا جاتا ہے۔
اور استخارہ بھی طلب الخیر والا کیا جاتا ہے، یعنی اللہ پر خیر، اللہ پر توکل کرتے اس کام کو کر ڈالیں. یہ نہیں کہ آپ قرآن تسبیح وغیرہ نکالیں، استخارہ ذات الرقہ پرچیوں والا نکالیں. وہ ہم نے اس پہ ایک الگ ایک درس کا کلپ بھی ہے، اب چاہیں تو مدرسے کا سن سکتے ہیں، اس میں تفصیل آئی ہے کہ اپنی شادیوں کو استخارے کی بھیٹ نہ چڑھائیں. لیکن اس استخارے کی اپنی اہمیت بھی ہے، لیکن کون سا والا استخارہ وہ اس کے اندر بیان ہوا ہے. تو مشورہ طلبی کے وقت غیبت جائز ہے، مشورہ طلبی کے وقت. اچھا آپ نے ایک چیز ہے، مشورہ طلبی یعنی جس وقت، یہ خود روایات میں بھی آیا کہ مولا معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا مشورہ میں کسی سے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، جب مشورہ طلب کیا جائے. یعنی وہ ان افراد کو پابندی پہلے لگا دی گئی جو جن سے مشورہ مانگا جائے یا نہ مانگا جائے ہر وقت وہ مفت مشورہ دینے کو تیار بیٹھے ہوتے. بھائی آپ سے نہیں مانگا گیا، اس نے تو ایسے ذکر کیا ہے کہ بھائی فلاں میری بیٹی کا ایک جگہ پر رشتہ چل رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے کچھ، اب آپ زبردستی اس نے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے آپ سے کہ آپ مجھے مشورہ دیں میں یا کروں یا نہیں کروں، آپ فوراً اس کے اندر مثلا ٹانگ اڑانے لگے. تو مشورہ طلبی کے وقت غیبت کی اجازت ہے، اور ایسے ضرر سے بچانے کے لیے جس سے بچانا واجب ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ مشورے کے اندر غیبت کی جا سکتی ہے. مشورہ طلب نہیں کیا جائے تو اس وقت غیبت کرنا واجب نہیں ہے آپ پر. یعنی اس نے مشورہ طلب ہی نہیں کیا، بس وہ ایسے ہی اس نے ذکر کیا کہ میں فلاں شخص سے کاروبار کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے بس یہ آدمی اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس نے آپ سے پوچھا بھی نہیں تو آپ کو بتانا بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس موقع پر اس شخص کو نہیں بتایا کہ یہ شخص پکا فراڈیا ہے، تمہارا سارا بزنس تباہ کر دے گا، یہ شخص جو ہے بہت ہی فاسق و فاجر اور بدکار شخص ہے، اس کا کام ہی اس طرح سے ہے کہ یہ اس طرح سے شادیاں کرتا ہے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتا ہے، مثلا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، اور وہ میں نے نہیں بتایا تو ان کا بہت بڑا لاس ہو جائے گا. تو اس موقع پر غیبت کرنی جائز، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب بھی ہو جاتی. بلکہ ایسے موقع پر جب مشورہ طلب کیا جائے تو اگر آپ اس موقع پر، بہت سے لوگ آج کل ایک دوسری ایکسٹریم پہ بھی نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مثلا کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ آیا، اگر ہم نے اس موقع پر مثلا اس کی غیبت کر دی تو بلا وجہ لڑکی کا رشتہ خراب ہو جائے گا، تو آپ نے تعریف کر دی اس کی. نہیں، اب جب مشورہ مانگا ہے نا اس نے، جب تک مشورہ نہیں مانگا تھا تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اگر اس نے مشورہ مانگ لیا ہے تو اب جو جتنا اس شادی کے سلسلے میں جو مؤثر جو بات ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کا وہ عیب بیان کر سکتے ہیں. تو اب یہ آپ کو، یعنی جس وقت مشورہ طلب کیا جائے اور اگر آپ نے نہیں مشورہ دیا تو اس کا بہت بڑا لاس ہو جائے گا، یا مثلا مشورہ نہیں بھی اس نے مانگا تب بھی مومن کو ایک بہت بڑے ضرر سے بچانا آپ کے لیے، اس نے مشورہ نہیں مانگا، وہ تو ایسے ذکر کر رہا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں وہ تو جس کے ساتھ کاروبار یا شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اب اس موقع پر اس وقت غیبت کرنا آپ کے لیے واجب بھی ہو سکتا ہے اور جائز تو خیر ہے ہی. تو یہ ایک اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. اور کوشش یہ کریں گے غیبت فقط مشورے کی حد تک کی جائے. غیبت فقط مثلا شادی کے لحاظ سے وہ پوچھ رہے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی کہ جناب ہاں ایک دفعہ میں گیا تھا وہ گانے سن رہا تھا مثلا، اس کا براہ راست بہرحال شادی کس سے کوئی تعلق نہیں. یا مثلا کوئی کاروبار کا کوئی مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس سے کاروبار کریوں یا نہیں کروں، اس کو میں پارٹنر بناؤں اپنا یا نہیں، آپ کہیں کہ نہیں ایک دفعہ جو ہے نا یہ غیبت کر رہا تھا مثلا کسی کی. اب یہ کیا، یہ ارریلیونٹ ہے. غیبت فقط مشورے کی حد تک کی جائے جس سلسلے میں اس نے آپ سے پوچھا ہے. اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں ظاہر کریں اس کا گناہ اور بس یہی کہہ دیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتا، جیسے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا مشورہ بھی دے دیں اور غیبت بھی نہ ہو. مثلا آپ کہیں کہ میں اس شادی کو مناسب نہیں سمجھتا، وہ اگر کہے کہ بھئی کیوں مناسب نہیں سمجھتے تو آپ کہتے ہیں بھئی اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں، مثلا اس طرح کی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنا مشورہ بھی دے دیا کہ یہاں شادی ٹھیک نہیں. اب ضروری نہیں کہ ایک ایک گناہ کھول کھول کے اس کا بیان کیا جائے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں میں نے جب تک کھول کے بیان نہیں کروں گا تب تک یہ بات یعنی ہلکی پھلکی رہے گی، ہومیوپیتھک میٹھے طریقے سے اگر میں بیان کروں گا تو یہ لوگ اس میں گرفتار ہو جائیں گے. مثلا رشتہ آ گیا ہے اور وہ آیا ہے مثلا
امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ کا، تو لوگ تو عام طور پر اس جھانسے کے اندر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے لڑکا ذرا ویل سیٹلڈ ہے اور فلاں جگہ پر ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو شادی جو ہے وہ کر دو. تو اس میں کیا ہے کہ مشورے کی حد تک جتنا تعلق ہے نا، صرف وہ اس کو بیان کیا جائے. جو مشورے سے جس کا تعلق نہیں ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے. یعنی بقدر ضرورت غیبت پر اکتفا کیا جائے. اب یہ نہیں کہ اس کے بھائیوں کے بھی نقائص بیان ہو رہے ہیں، اس کی بہنوں کی بھی نقائص بیان ہو رہے ہیں، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور اس طرح کی چیزیں. فقط بقدر ضرورت غیبت پر اکتفا کیا جائے مشورے میں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مقام میں جیسے شادی کے سلسلے میں مشورہ لے تو اس کی نصیحت اور رہنمائی کرنا جائز ہے، اگرچہ یہ کام اس شخص کے عیب کے ظاہر ہونے کا سبب بنے، لیکن لازم ہے کہ ضرورت کی مقدار پر اکتفا کرے. لیکن اگر کسی شخص کو بغیر درخواست کے مشورہ دے، یعنی اس نے مانگا نہیں مشورہ پھر بھی مشورہ دے، تو اس صورت میں غیبت جائز ہوگی جب اسے مشورہ نہ دینا اور رہنمائی نہ کرنا کسی بڑے مفسدے کا باعث بن جائے. کوئی بڑا نقصان ہو رہا ہو، اگر میں رک گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر تو اس نے مشورہ نہیں بھی مانگا تب بھی آپ غیبت کرنا آپ کے لیے جائز ہے اور اس کو نقصان سے بچا لیں. بعض علماء تو واجب بھی کہتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ مشورے میں جب غیبت ہو تو یہ تہمت اور الزام کی طرف نہ جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، اپنی بات جب آپ کسی کی غیبت بیان کرتی ہیں مشورے میں تو ظاہر ہے دوسرا خاموشی سے سنے گا تو نہیں، وہ آپ سے کراس کوسچننگ بھی کرے گا. تو کیا ہے، اب اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بعض اوقات کوئی چیز آپ کے لیے ثابت شدہ نہیں بھی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ یعنی تہمت ہو جاتی ہے اس کے اوپر. یعنی کوشش کریں کہ فقط اور فقط جو 100% جس کا مشورے سے تعلق ہے صرف اتنی غیبت بیان کی جائے، تہمت اور الزام کی طرف نہیں جا سکتی. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر الزام، مثلا آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، سنائی بات تھی، آپ نے کہا یہ بھی میں نے سنا تھا اس کے متعلق، نہیں، یہ چیز بیان نہیں ہو سکتی. صرف اس کا جس کا مشورے سے تعلق اور 100% آپ کو یقین، تہمت اور الزام نہیں. تو مقام مشورہ میں غیبت کا جواز ہے، اور کبھی کبھی اس کا وجوب بھی ہو سکتا ہے اگر شدید نقصان کا باعث بن رہا ہو مشورہ نہ دینا اور غیبت نہ کرنا. اور کوشش یہ کریں مقام مشورہ میں غیبت میں اطراف کے لوگوں کی شمولیت نہ ہو. یعنی اس سے جو مشورہ ہو رہا ہے تو صرف اس شخص کے متعلق صرف آپ بات بیان کریں. مثلا کہ میں اس سے کاروبار کروں یا مل کے اس کے ساتھ یا نہیں کروں، آپ نے کہا کہ نہیں کریں، اور اس کے تو بھائی بھی ایسا تھا اور اس کی بہن بھی ایسی تھی اور اس کے اماں ابا بھی ایسا تھے، اس خاندان کی شہرت بھی صحیح نہیں ہے. اب یہ کیا ہے کہ اس میں دیگر لوگوں کی شمولیت نہیں ہونی چاہیے، فقط اس شخص کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جو کہ ڈائریکٹ پارٹی ہے اس میں. اب آ جائیے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مفت مشورے، جو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ امام نے فرمایا تھا ہاں جب مانگا جائے. لیکن کیا ہے مفت مشورے؟ سب سے زیادہ ہم نے دیکھے جو مفت مشورے دیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں صحت سے متعلق. اب جو بھی شخص مریض کی عیادت کو آتا ہے اس میں ہر شخص، یعنی جو نان ڈاکٹر ہے، میں نے ایسے ان کو اس میں اچھل کے وارد ہوتے دیکھا ہے، سامنے موجود ہوتے ہیں اکثر سفر حج اور زیارات وغیرہ پہ. لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے مثلا یہ ڈاکٹر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگ اس طرح سے یعنی ہمیں نظر انداز کر کے، ارے یہ دیکھیے یہ دوا میرے پاس بہت زبردست، یہ آپ کھائیے دیکھیے کیسے آپ کا درد دور ہوتا ہے، یہ دیکھیے فلاں چیز یہ ہے کیسے. میں نے ایک دفعہ شاید پچھلے گروپس میں بھی کسی کو بتایا تھا کہ میرے اپنے ایک عزیز کی جو ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی تھی، وہ ایک ایکٹیو پیپٹک السر کا جو معدے کا السر ہوتا ہے اس کے اندر مبتلا تھے، تو ان کو گھٹنوں کا درد بھی تھا. تو ایک عزیز ان کے پاس آئے، کہا کہ ارے یہ آپ بروفن 800 ملی گرام کی گولی کھا کے دیکھیں، اس سے تو ایسا درد آپ کا غائب ہوگا کچھ ایسا نہیں. انہوں نے ان کے کہنے پر گولی کھا لی، ایکٹیو السر تھا، وہ رپچر ہو گیا، کمپلیکیشنز ہوئیں اور جناب اسی میں ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو کیا ہوا؟ یعنی یہ مفت مشورے، یہ جو ابھی میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ مفت مشورے یہ حرام کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی آ کر اسے ایلوپیتھک کا مشورہ دیتا ہے، کوئی ہومیوپیتھک کا مشورہ دیتا ہے، کوئی آیورویدک کا مشورہ دیتا ہے، کوئی کائروپریکٹک کا مشورہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی دوائیں لوگ دوائیں ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے مریضوں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ والی گولی تم کھاؤ.
اب کچھ پتا نہیں ہے آپ کو. اور آج کل بہت زیادہ جو اس طرح کے مفت مشورے ہیں جس سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے. جناب اب یہ کھائیں اور وہ کھائیں اور یہ کھائیں اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اس کے اندر آ گئی. یہ کیا ہے کہ اس بات کا خیال ہی نہیں کیا جا رہا. اچھا بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں ان میں کانٹر انڈیکیشنز کہلاتی ہیں. نہیں مثلا ایک بہت زیادہ ایک آپ دیکھ رہی ہیں کہ کبھی آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب میں میگنیشیم گلائسینیٹ اور اس کا بے تحاشا اس کا آ رہا ہے. وہ بہت سے ایسے گردے کے مریض کرونک جو CKD ہمارے کہلاتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز, اس کے اندر گردے پہلے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اور میگنیشیم کے لیول خون میں بڑھتے چل جا رہے ہیں, فلٹر نہیں ہو پاتا, اس سے ان کے ہارٹ اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں, ایریدمیاز ہو سکتے ہیں, ان کی دل کی دھڑکنیں خراب ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے بس وہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں سب کھائیں اس کو. یہ مفت مشورے اس طرح کے اور بڑے متضاد قسم کے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ان افراد کو جو یوٹیوب کے اوپر ہیں ان کو روزانہ ایک نیا کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, تو ان کو یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں اس میں ذاتی ایکسپیرینس. کوئی فاتح ڈائبٹیز کے نام سے ہیں تو کوئی کچھ ہیں اور کہتے ہیں کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں, بس یہ کرو. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. یعنی لوگوں کو اس طرح سے یہ مفت مشورے یہ مس گائیڈ کرنے کے مترادف ہیں, یہ حرام مشورے بھی بن جاتے ہیں. جو آدمی جس کا ماہر نہ ہو اس میں اس طرح کے مفت مشورے نہیں دیا جا سکتے. تو مفت مشورے اس انداز کے ہوتے ہیں جو حرام کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اچھا اسی میں آتے ہیں مثلا کیریئر بنانے کے سلسلے میں مشورے. دیکھیے غیبت مقام مشورہ میں غیبت, لیکن اسی ضمن میں یہ بہت سی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کیونکہ اور الگ سے تو ان مقامات کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ کریں اور وہ کریں اور فلاں اس کے اندر چلے جائیں. یعنی ہر شخص اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے لگتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کی گاڑی خراب ہو جائے اور کہیں روک کے بونٹ اٹھا کے وہ کھڑا ہو جائے تو ہر گزرنے والا آ جاتا ہے اور وہاں پہ میکینک بن کے جو ہے نا اسے مشورے. ایک دو دفعہ میرے ساتھ ہی ہو چکا ہے, ایک صاحب آئے اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اس نے ایسا کیا کہ پوری اور گاڑی کا اس نے ریڑھ مار کے چلا گیا. ظاہر ہمیں تو پتہ نہیں کس نے کیا کیا, وہ آ کے اتنی ماہرانہ میکینک بن کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے یہ مریضوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ایسے ایسے ماہر لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا, خود میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ والدہ انہی کے ساتھ رہتی تھیں, تو میں اگر کوئی دوا بتاتا تھا وہ کہتی نہیں یہ تمہارے بھائی نے منع کی ہے, میں یہ والی دوا نہیں لے سکتی. میں نے کہا بھائی میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر میں ہوں یا وہ, نہیں کہہ نہیں بات میں اس کی مانوں گی. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو وہ والے افراد مشورہ عام طور پر دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کا اس علم کے اندر حصہ نہیں ہوتا ہے. تو کیریئر بنانے کے سلسلے میں اس طرح کے مشورے ہوتے. شادیوں کے رشتے میں مشورے. اچھا اس میں کیا ہے, ایک اور بھی کیٹیگری ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے مشورہ اس انداز کا کہ جس سے کبھی آپ شادی کے سلسلے مشورہ مانگے تو یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان سے بہت کلوز شو کر کے کہ مجھے ان کا بڑا کنسرن ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے ایسے نیگیٹو پوائنٹ زبردستی نکالتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکوں کہ دیکھیے میں بڑا محتاط ہوں, بچی کی شادی کہیں غلط نہ ہو جائے, اور وہ معمولی باتوں کو ایشو بنا کے رشتوں کو ریجیکٹ کروا دیتے. یہ ایک بہت بڑا کیٹیگری ہے افراد کی جو میں نے دیکھی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا اس کو بہت مائکروسکوپ لگا کے اسے بہت بڑا کیا جائے اور پھر اس کی بنا پر رشتوں کو ریجیکٹ کیا جائے. یہ اس قسم کے جو شادیوں کے سلسلے میں مشورے ہیں یہ بہت خطرناک. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا معاملہ بن رہا ہو یا کسی لڑکی کی خواستگاری اور اس کا رشتہ طلب کیا گیا ہو تو اس میں مداخلت نہ کرو. چھوٹی چیز سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر لے آتے ہیں یا غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ایک ہی پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی بھی باہر بیرون ملک سے کوئی آ گیا ذرا مالی لحاظ سے سیٹل ہیں تو باقی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور کہتے ہیں کر دو لڑکی کا رشتہ. اب وہ فاسق و فاجر ہے, کس طرح کا ہے, بے دین ہے, اعتقاد خراب, بعض اوقات ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں تھوڑی, یعنی آدمی اس کے غلط مشورے یعنی اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے, نہ دینداری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ اس کے, بس یہ کہ بس وہ ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی کہ بس باہر چلی جائے اور یہ ویل سیٹلڈ ہو. تو یہ غلط مشورے دینے کے اندر بھی یہ والی چیز آ جاتی. اور بچے کی پیدائش پر جو مشورے دیے جاتے ہیں, اس کا سر ایسا بنایا جائے اور اس کو ایسے لپیٹ کے رکھا جائے, اور ماں مثلا فلاں چیز نہ کھائے اس سے بچے کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے, اور پانی کم پیو اس سے بچے کو فلاں چیز ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلکہ انفیکشنز, ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتی ہیں خواتین, اور پھر اس میں انفیکشنز کے امکانات بڑھتے ہیں.
اور نہ جانے اتنی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ جس کے اندر اس میں ہر عورت آ کر اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق مشورے دے رہی ہوتی. تو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں مشورے اتنا کسی حد تک تو بچے کو لپیٹ کے بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ لپیٹ کے رکھو. علماء نے جنہوں نے تربیت اولاد پہ کام کیے وہ فرماتے ہیں کہ بچے کو بہت زیادہ لپیٹ کے رکھنا، بچہ سمجھیں گے کہ ایک پورا ایک ایڈلٹ ہے اور وہ اس کا قد سائز چھوٹا ہو گیا ہے. اب آپ کو اگر اس طریقے سے پورا لپیٹ کے چادر کے اندر کہ آپ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکیں تو سوچیں آپ کو کیا فیلنگ ہوگی. کسی حد تک وارمتھ اور ایک اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس حد تک مناسب، لیکن اتنا زیادہ لپیٹا جائے جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر، تو یہ الٹے سیدھے مشورے یا اس کا سر بنانے کا مشورہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے کرو اور وہ کرو اور اس کا سر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہارم بھی بچے کو پہنچاتی ہیں، اور بچے کی پیدائش کے سلسلے میں بھی جو ماں بنی ہے بھی اس کو ایسے ایسے نادر و نایاب خواتین آ کر مشورے دیتی. تو یہ جو مفت مشورے کی کیٹیگری ہے، شاید میں کبھی اور بیان نہیں کرتا، یہاں پر آ گیا یہ والا مسئلہ، تو یہ بات آ گئی اس میں. نہیں بس اب یہاں پر روک لیتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد ابھی اگلی جو نشست ایک اور ہوگی ہماری، اس میں باقی ماندہ جو جائز غیبتوں کی اقسام ہیں وہ بیان ہوں گی، اور تھوڑے سے کچھ شاید اگلا کوئی موضوع بھی اسی میں غیبت کے سلسلے میں جو اگلی ہیڈنگز تھیں ہماری اس میں ہم چلے جائیں. بس ایک دو نشستیں انشاءاللہ باقی رہ گئی ہیں، اور آپ لوگ پوری دعائیں اور کوششیں کریں کہ تیسری نشست اس میں اور نہ آگے بڑھ جائے. تو لیکن یہ کہ انشاءاللہ پوری تفصیلات کے ساتھ غیبت کا موضوع آپ کے سامنے آئے گا، تو آپ بہت آرام سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی صلاحیت رکھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.